دیکھو میرے بھائی، وہ دین کی بات کو قلب کے ساتھ سننا چاہیے اور ادب کے ساتھ سننا چاہیے، عمل کی نیت سے سننا چاہیے۔ آدمی کی جیسی نیت ہوتی ہے جیسے ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ عام طور سے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ چلو اجتماع ہو رہا ہے، دین کی بات سن کے آئے، یہ بھی اچھی نیت ہے مگر ادھوری نیت ہے۔ نیت تو اچھی ہے لیکن ادھوری نیت ہے۔ پوری نیت کیا ہے کہ دین کی بات کو سنیں گے بھی اور اس کے اوپر عمل بھی کریں گے، یہ پوری نیت ہے، سننا اور ماننا۔ اور کس حال میں؟ بولے ہر حال میں ماننا، طبیعت چاہے تو نہ چاہے تو، حالات سازگار ہو تو حالات سازگار نہ ہو تو، ہر حال کے اندر دین کی بات کو سننا بھی اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا۔ حقیقی نفع اسی وقت میں ہوتا ہے جب اس پر عمل کیا جائے۔ اس لیے پورا مجمع یہ طے کرے کہ انشاءاللہ ہمارے سامنے جو بھی باتیں آئے گی ان کے اوپر ہم عمل کریں گے، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد جو بھی ہمارے سامنے تقاضے پیش کیے جائیں گے ان تقاضوں پر ہم اپنے آپ کو پیش بھی کریں گے، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسان فرمائے، آپ کے لیے بھی آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ وقال من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کی یہ مختصر سی زندگی آخرت کی لامحدود زندگی کی تیاری کے واسطے دی ہے۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے اور آخرت کی زندگی لامحدود اور کبھی نہ ختم ہونے والی۔ اسی لیے مثال دی جاتی ہے کہ آخرت کی زندگی کتنی لمبی ہے اور کتنی لامحدود ہے، تو اس کو یوں سمجھے کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنی خالی جگہ ہے، اگر اس کو رائی کے دانوں سے بھر دی جائے اور اس پر ایک چڑیا متعین کی جائے کہ 1000 سال کے بعد ایک دانہ چوگے اور اٹھائے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنے رائی کے دانے ہیں وہ سب ختم ہو جائے، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوئی۔ یہ آخرت کی زندگی اتنی لامحدود ہے۔ اس زندگی کی تیاری کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا کی زندگی جس طرح مختصر ہے، ایسی زندگی میں پیش آنے والے مسائل، حالات، ضرورتیں یہ بھی مختصر ہے، اور آخرت کی زندگی لامحدود اور کبھی نہ ختم ہونے والی، تو اس زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور حالات وہ بھی لامحدود ہیں۔ دنیا میں اگر کسی کو پیاس لگی ہے، ایک گلاس پانی سے اس کی پیاس بجھ جائے گی، بھوک لگی ہے 2 روٹی سے اس کی بھوک مٹ جائے گی، گرمی سردی کا مسئلہ ہے، معمولی سامان سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، مگر موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، اس زندگی میں آدمی جن حالات اور مسائل سے دوچار ہوگا، فرمایا وہ اتنے لامحدود کہ چونکہ زندگی لامحدود ہے تو مسائل بھی لامحدود ہے۔ اس لیے یہ آتا ہے کہ ایک آدمی دنیا سے آخرت میں آخرت کی تیاری کیے بغیر گیا تو اس میں جو مختلف لائن کے حالات سے دوچار ہوگا، اس میں کہ ایک حال یہ ہوگا کہ اس کو ایسی پیاس لگی ہوئی ہوگی کہ اگر اس کے سامنے سمندر کا پانی کر دیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہ بجھے۔ یہی حال وہاں کی بھوک کا ہوگا
وہاں کی گرمی سردی کا ہوگا، وہاں کے اور دوسرے مسائل کا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخرت کی زندگی لامحدود ہے تو وہاں کے مسائل بھی لامحدود ہے. اس لیے دوستو بزرگوں، اصل زندگی ہماری دنیا کی نہیں ہے بلکہ اصل زندگی آخرت کی ہے. دنیا کی زندگی کو اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. مزے کی جگہ، عیش کی جگہ، راحت کی جگہ دنیا کا ہے. مزے کی جگہ اور آرام کی جگہ تو اللہ نے آخرت کو بنایا ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کے دل و دماغ پر آخرت کا فکر سوار ہونا چاہیے. یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں، یہ اجتماعات بھی اس کے لیے ہے تاکہ ہمارے دل و دماغ پر آخرت کا فکر غالب آئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے اندر سب سے بنیادی چیز اور بنیادی وصف جو تھا وہ آخرت کا فکر تھا، اور آخرت ہر وقت ان کے اوپر دل و دماغ پر غالب رہتی تھی. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تم بہت نمازیں بھی پڑھتے ہو، روزے بھی رکھتے ہو اور محنتیں بھی کرتے ہو، مگر صحابہ تم سے افضل تھے. تو فوراً پوچھا اے ابو عبد الرحمن، یہ آپ کی کنیت تھی، ایسا کیوں؟ فرمایا کانوا ازہد فی الدنیا وارغب فی الآخرہ. کانوا ازہد فی الدنیا وارغب فی الآخرہ، اس لیے کہ وہ دنیا سے بے رغبت، ان کا دنیا سے دل نہیں لگتا تھا، ان کا آخرت سے دل لگتا تھا. ان کے اندر آخرت کی رغبت تھی، آخرت کا شوق تھا، آخرت کا جذبہ تھا، آخرت کی طلب تھی. یہ بنیادی صفت تھی ہر صحابی کے اندر. اس لیے یہ اجتماع جو ہوتے ہیں وہ اس لیے تاکہ ہمارے اندر آخرت کا فکر غالب ہو، ہمارے دل و دماغ پر آخرت اور آخرت کا فکر یہ سوار ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں اپنی آخرت کے بنانے کا فکر اور اس کی طلب پیدا ہو جائے. اس لیے بزرگوں، اصل مسئلہ جو ہے وہ آخرت کا ہے، اور آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. دنیا کی زندگی کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. ایک آدمی کی فلاں تاریخ کو جو ہے پیدائش ہوئی اور فلاں تاریخ کو انتقال ہوا، یہ ہماری ابتدا ہے اور انتہا ہے. آخرت کی زندگی بولے وہاں کی ابتدا ہے، انتہا نہیں. فلاں تاریخ کو انتقال ہوا، یہ آخرت کی زندگی کا پہلا دن شروع ہو گیا، اور آخری دن بولے آخر ہے ہی نہیں وہاں. اسی لیے انسان یہ ابدی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ابد کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں رہے گا. اور آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ فرمایا آدمی نے دنیا کی زندگی کو جیسے گزارا ہوگا اسی کے اعتبار سے آخرت میں اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، آخرت میں اسی کے اعتبار سے معاملہ ہوگا. اس لیے بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہر ایک کو ایک زندگی کا سرمایہ دیا ہے. اس سرمایہ کو آخرت کی بنانے کے اندر استعمال کرنا چاہیے، اور آخرت کے تیاری کے اندر اس کو استعمال کرنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دنیا کی زندگی غفلت میں، لاؤبالی پن میں اور بے فکری کے ساتھ گزر جائے اور میرے آخرت جو ہے ویران ہو جائے، برباد ہو جائے. اس لیے بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ ہمیں جو زندگی دے رکھی ہے، اس زندگی کی قدر کرنا اور اس زندگی کے ذریعے سے اپنے آخرت کو بنانا. کیسے بنے گی؟ اور میں اپنے آپ کو بنانے سے بنے گی. ہر آدمی اپنے آپ کو بناوے، اور آخرت میں جو پوچھا جائے گا وہ یہی پوچھا جائے گا کہ اپنے آپ کو بنا کے آئے کہ نہیں بنا کے آئے. ہم نے دنیا کی ساری چیزیں بنائی لیکن اپنے آپ کو نہیں بنایا. اچھا گھر بھی بنایا اور اچھا جو ہے پلاٹ بھی بنایا اور اچھے پیسے بھی بنائے، اچھی پراپرٹی بھی بنائی، لیکن اگر اپنے آپ کو نہیں بنایا تو کچھ بھی نہیں بنایا. اپنے آپ کو نہیں بنا. اس لیے کہ آخرت میں کیا چیز کا سوال ہوگا؟ فرمایا اسی کا سوال ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو بنانا. اور ہم اپنے آپ کو کیسے بنائیں؟ اپنے آپ کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے دین عطا کیا ہے. اگر ہم اپنے آپ پر محنت کر کے اپنی زندگی کو دینداری والا دین کو لے آئے، اپنے آپ کو دینداری پر لے آئے اور دینداری والی زندگی اپنائی، فرمایا یہ آدمی یہ بن گیا، اور اللہ کے یہاں سے پھر دنیا میں برکتوں کا نزول ہوگا اور آخرت میں برکتوں کا معاملہ ہوگا، اور آخرت میں جو ہے وہ اجر کا معاملہ ہوگا، اور بے حساب اللہ رب العزت اجر عطا فرمائیں گے.
اس لیے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں، یہ اجتماعات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے اندر اس بات کی فکر پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو بنائیں۔ بنانے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اپنے دل کو بنانے سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے دل کو بنانا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہ لوتھڑا اگر بن گیا تو پورا انسان بن گیا، اور وہ لوتھڑا اگر بگڑ گیا تو پورا انسان بگڑ گیا۔ اور وہ لوتھڑا کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے کہ دل بنا تو آدمی بنا، دل نہیں بنا تو آدمی بھی نہیں بنا۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے انسانوں کے بنانے میں فرمایا دل کے بنانے پر محنت کرتے ہیں، اور ہر نبی کا یہ کلمہ ہوتا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، ایک اللہ کو اپنے ساتھ لے لو، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کلمہ فرمایا اس کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اس کلمے میں زندگی کے بدلنے کا بھی اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے تقاضا ہے، اپنی زندگی کو بدلا جائے، اپنی فکر اور سوچ کو بدلا جائے، اسی طرح اپنے یقین کو بدلا جائے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ جتنا جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا غیر ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنا جو کچھ ہے، چاہے چھوٹی شکل ہو چاہے بڑی شکل ہو، ایک ذرے سے لے کر پہاڑ تک، ایک قطرے سے لے کر ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر تک، زمین سے لے کر آسمان تک، پیسے سے لے کر اربا خربا تک، اور ایک چونٹی سے لے کر جبریل امین تک، یہ سب کا سب اللہ کا غیر ہے۔ اس کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ مارنا ہے نہ جلانا ہے، نہ دوبارہ اٹھانا ہے، نہ زندگی کا بنانا ہے نہ زندگی کا بگاڑنا ہے۔ ان میں سے کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، الا اللہ، ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے ہمارے دل کے اندر یہ بات اتر جائے، اللہ کے غیر کا یقین دل سے نکل کر ایک اللہ کی ذات کا یقین دل میں بیٹھ جائے۔ اور جتنا یہ یقین دل میں بیٹھتا جائے گا اور مخلوقات کا یقین دل سے نکل کر اللہ کی ذات کا یقین دل میں بیٹھے گا، فرمایا اللہ رب العزت مخلوق کا تاثر دل سے نکال کر اپنی ذات عالی کا تاثر پیدا کریں گے، اور اللہ کی ذات پر اعتماد آئے گا۔ ہاں، اس لیے توحید کا پہلا ثمرہ توکل ہے کہ جب آدمی کے دل سے مخلوقات کا یقین نکل کر ایک اللہ کی ذات کا یقین آ گیا اور اللہ کی ذات پر اعتماد آ گیا اور اللہ پر بھروسہ کر لیا، تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ یہ توحید میں کمال فرمایا یہ توکل کو پیدا کرتا ہے، آدمی کا اللہ کی ذات پر اعتماد ہو جاتا ہے، پھر آدمی کو اللہ کے غیر کا ڈر دل سے نکل کر اللہ کی ذات کا ڈر دل میں پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے غیر سے امیدیں منقطع ہو کر ایک اللہ کی ذات سے وابستہ ہو جاتی ہے کہ کرتا دھرتا تو اللہ ہی ہے، تو مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، تو مشکلات میں کس کو پکارنا؟ بولے اللہ کو پکارنا۔ اور حاجتوں میں کس کو پکارنا اور کس سے حاجتیں مانگنا؟ بولے اللہ سے مانگنا، اس لیے کہ حاجت روا اللہ ہے اور مشکل کشا اللہ ہے۔ اسی لیے دوستو بزرگوں، ہمارے سامنے نبیوں کے واقعات ہیں، صحابہ کے واقعات ہے کہ جب دل میں کلمہ اتر گیا اور دلوں میں یقین پیدا ہو گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگیاں کیسی تھی اور ان کو کیسا اطمینان تھا اور اللہ کی ذات پر کیسا اعتماد تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبیوں کے واقعات بیان فرمائے کہ جب دل میں کلمہ ہوتا ہے تو اللہ کی ذات پر کیسا اعتماد ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر جو ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے، ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں چھپے، اور مشرکین مکہ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر کے آیا العیاذ باللہ تو ان کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ ہر ایک کو اس انعام کی لالچ تھی، جس کے نتیجے میں ہر ایک نے رخ کیا، بولے کسی طریقے سے ہم انعام کے مستحق بنے۔ چنانچہ تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا، اللہ کے نبی اگر یہ پیروں میں دیکھ لیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان کی آنکھوں پر اللہ کا کنٹرول ہے،
یہ وہی دیکھ سکتی ہے جس کا اللہ حکم کرے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں آرام کے غرض سے ببول کے درخت کے نیچے آپ نے آرام فرمایا, تلوار لٹکائی, آپ لیٹے ہوئے تھے. ایک بے ایمان آیا, تلوار ہاتھ میں لی اور آپ کو یوں کہنے لگا, من یمنعک منی, بتاؤ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ یمنعنی, مجھے میرا اللہ بچائے گا, مجھے میرا اللہ بچائے گا. چنانچہ یہ کہنا تھا, اللہ کا نام لینا تھا, ہاتھ سے تلوار گر گئی. اللہ کے نبی نے اٹھائی اور پھر فرمایا, تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا, کن خیر آخذ, ارے میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والے بن جاؤ, میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. اعتماد اللہ کی ذات پر. دنیا میں جو کچھ پھیلی ہوئی شکلیں ہیں اس میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. نظر تو آتا ہے لیکن اس میں ہے نہیں. نظر آتا ہے نفع والی شکل میں نفع نظر آتا ہے, نقصان والی شکل میں نقصان نظر آتا ہے, لیکن یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے نہیں اس میں. مثال فرمایا, ہمارے سامنے آئینہ ہو, آئینے میں ہمارا چہرہ دکھتا ہے, لیکن بتاؤ آئینے میں چہرہ ہے؟ نظر تو آتا ہے لیکن اس میں ہے نہیں. ایسے ہی سمندر میں, تالاب میں, کنویں میں دوپہر کے وقت میں سورج نظر تو آتا ہے لیکن اس میں ہے نہیں. ایسے ہی دنیا کی پھیلی ہوئی شکلوں میں نفع اور نقصان نظر تو آتا ہے لیکن اس میں ہے نہیں. کہا ہے؟ یہی کلمے میں سبق پڑھایا گیا, لا الہ الا اللہ. اللہ کے علاوہ جتنا جو کچھ ہے اس کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. پھر کہا ہے الا اللہ, ایک اللہ کے ہاتھ میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اسی کی دعوت دی, نمرود کو اسی کی دعوت دی, تو دعوت تو کیا قبول کرتا, اوپر سے ایذا رسانی کے لیے آگ جلائی. بولے ان کو تو آگ میں ڈالو, اور آگ بھی کیسی آگ جلائی؟ فرمایا کہ اوپر سے اگر پرندہ گزر جائے تو بھی بھون کر اندر گر جائے, ایسی آگ جلائی. گوفن سے ڈالا گیا. عین اس وقت میں جب آپ کو ڈالا جا رہا تھا حضرت جبریل علیہ السلام آئے اللہ کے حکم سے, اور آ کر کہنے لگے, ابراہیم اگر ہماری حاجت ہو تو بتاؤ. بھائی ڈوبتا تو ٹینکے کا سہارا تلاش کرتا ہے, لیکن آپ نے اس موقع پر کیا کہا؟ اما الیک فلا, اے جبریل ہمیں تمہاری حاجت نہیں. کون جبریل؟ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار, اور کتنا بڑا فرشتہ. فرمایا اگر اپنی اصلی شکل میں آ جائے, سر عرش معلیٰ پر, پاؤں تحت الثری میں, اور 600 پروں میں سے 2 پر اگر کھول دے, ساتوں زمین اور آسمان کو ڈھانپ دے. اور کتنی طاقت. فرمایا قوم لوط کو جو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے بھیجا, اپنے 600 پروں میں سے ایک پر کے ایک حصے سے بستی کو یوں اٹھایا, آسمان کے قریب لے جا کر کے یوں پلٹ دیا. اتنا طاقتور فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کر یوں کہہ رہا ہے اگر ہماری حاجت ہو تو بتاؤ. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت میں کیا فرمایا؟ اما الیک فلا, ہمیں تمہاری حاجت نہیں. اس لیے کہ جانتے ہیں, دل کے وجدان میں ہے, میں اور تم چاہے کتنے ہی بڑے ہو, میں اور تم دونوں اللہ کے محتاج ہے. احتیاج میں دونوں برابر ہیں. چونٹی اور جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے احتیاج میں دونوں برابر ہے. اما الیک فلا, ہمیں تمہاری حاجت نہیں. واما اللہ فہو یعلم بی, اللہ کی حاجت ہے اور اللہ میرے حال سے باخبر ہے. سب طرف سے نظر ہٹ گئی اور ایک اللہ کی ذات پر نظر جم گئی. تو اور یوں فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل, مجھے میرا اللہ کافی ہے اور وہی کاموں کا بنانے والا ہے. جب یہ دل کا وجدان تھا, اللہ رب العزت نے براہ راست آگ کو حکم دیا, یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر. اسی آگ کو اللہ نے باغ بنا دیا. نظر تو آ رہا ہے نقصان کی شکل ہے, لیکن اس میں اللہ نے کیا نکال دیا؟ نفع نکال دیا. پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے, پوری کائنات کا خالق اللہ ہے, مالک بھی اللہ ہے. یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد وہ اللہ کی ملک سے نکل گئی.
کسی اور کی ملک میں چلے گئی؟ نہیں، بلکہ مالک بھی اللہ ہے، اور مالک بھی اللہ ہے اور متصرف بھی اللہ ہے، اس میں چلے گی اللہ کی، یہ نہیں کہ کسی اور کی چلے، اللہ ہی کی چلے گی۔ اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ نفع والی شکل میں سے اللہ نقصان نکال دے، نقصان والی شکل میں سے اللہ نفع نکال دے۔ کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کی چلتی ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ اللہ کا چاہا ہوتا ہے، اللہ جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے آپ کے وجود پر بھی اللہ کی چلتی ہے، میرے آپ کے وجود پر بھی اللہ کی چلتی ہے۔ بتاؤ اگر میرے آپ کے وجود پر میری آپ کی چلتی تو ہم میں سے کوئی اپنے بال سفید ہونے دیتا؟ بھائی کوئی چاہتا ہے میرے بال سفید ہو؟ کوئی نہیں چاہتا، لیکن بال سفید ہو جاتے۔ کوئی چاہتا ہے میں بوڑھا ہوں؟ کیوں بھائی؟ کوئی چاہتا ہے میں بوڑھا ہوں؟ کوئی نہیں چاہتا کہ میں بوڑھا ہوں، لیکن بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کوئی چاہتا ہے میں بیمار ہوں؟ کوئی نہیں چاہتا، لیکن بیمار ہو جاتا ہے۔ کوئی نہیں چاہتا میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، لیکن ایسی آ جاتی ہے۔ تو اس کے لیے میرے آپ کے وجود پر اللہ کی چلتی، پوری کائنات کو اللہ، اس کا خالق اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اور اس کا متصرف بھی اللہ ہے۔ تو کائنات کی شکلوں میں اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ نفع والی شکل کو اللہ نقصان میں استعمال کر لے، نقصان والی شکل کو اللہ نفع میں استعمال کر لے۔ پوری کائنات یہ خالی برتن کی طرح ہے، جس طرح برتن ہو اس برتن میں آپ پانی ڈالیں گے تو پانی نکلے گا، اور اس میں چائے ڈالیں گے تو چائے نکلے گا، جو ڈالیں گے وہ نکلے گا۔ اسی طرح کائنات کی شکلوں میں اللہ نفع ڈالیں گے تو نفع نکلے گا، نقصان ڈالیں گے تو نقصان نکلے گا۔ اس لیے بزرگوں، ہمارے دلوں کے اندر سب سے پہلی بنیاد یہ بیٹھ جائے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کا یقین دل سے نکل کر ایک اللہ کی ذات کا یقین دل میں بیٹھ جائے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف تنہا اللہ کی ہے۔ یہ جتنا یقین دل میں جمتا جائے گا، آدمی کے دل کا رخ مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف ہوگا۔ یہ پہلی بنیاد ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر سب سے پہلے اسی کی محنت کی کہ دلوں کا رخ مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف آ جائے۔ دوسری بنیاد کیا سمجھائی؟ فرمایا سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، بنانا بگاڑنا، عزت و ذلت، کامیابی ناکامی تو اللہ ہی سے ملے گی۔ تو اللہ سے لینے کا کیا راستہ ہے؟ اللہ سے لینے کا کیا راستہ ہے؟ اللہ سے کیسے لیں گے؟ اللہ کا معاملہ کوئی اندھادھن تو نہیں، اللہ کے یہاں سنتیں ہیں، ضابطے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی سنت کو تم بدلتا نہیں پاؤ گے، ٹلتا نہیں پاؤ گے۔ اللہ کی سنتیں ہیں، اللہ کے ضابطے ہیں۔ تو اللہ سے لینے کا کیا راستہ ہے؟ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، اللہ سے ہم کو مدد ملے، اللہ سے ہم کو برکتیں ملے، اللہ سے ہم کو عافیت ملے، اللہ سے ہم کو روزی ملے برکت والی۔ اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ فرمایا اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں کے راستے سے اللہ نے احکام بھیجے۔ اگر ہماری زندگیوں میں وہ اللہ کے احکام آ گئے اور ہم نے اپنے آپ کو منمانی والی زندگی سے ہٹا کر رب چاہی زندگی پر اپنے آپ کو ڈال دیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت راضی ہو کر ہمارے ساتھ خیر، بلائی، عافیت، برکتوں کے معاملے فرمائیں گے۔ اس لیے ہر نبی نے یہ دعوت دی، اے میری قوم، میری بات، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور میری اطاعت کرو۔ اگر اللہ سے مدد کو لینا ہے، اللہ سے نصرت کو لینا ہے، اللہ سے ہر طرح کی خیر اور بلائی کو لینا ہے، اس کے لیے ہماری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈل جائے۔ اس لیے کہ اللہ کیا چاہتا، اللہ کی رضا کیا ہے اور اللہ کی ناراضگی کیا ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو ہم کو نبی بتائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزارنے کے تمام شعبوں میں ہماری یہ رہبری فرمائی، یہ کام کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور یہ کام کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ کام کر کے تم کامیابی تک پہنچو گے اور یہ کام کر کے تم ناراضگی تک پہنچو گے۔ اس لیے ناراضگی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اللہ کی رضا والے کاموں پر اپنے آپ کو ڈالو۔ اس پر چل کر تم اللہ کو راضی کرو گے اور راضی کرتے ہوئے تم جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اللہ سے خیر اور بھلائی کے لینے کا راستہ ہماری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ڈل جائے، اور اللہ تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔
خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید. فرمایا اللہ تک پہنچنے کا راستہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دیا آدمی کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنت کی نعمتیں دیکھی، جہنم کا عذاب دیکھا، یہ اور زمین سے آسمان پر امت کے اعمال کو جاتا دیکھا، اور آسمان سے زمین پر اللہ کے فیصلوں کو اترتا دیکھا. یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے. آنکھ والے ہیں اور دنیا ساری اندھی ہے. اندھے کو اگر منزل تک پہنچنا ہے اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، کسی آنکھ والے کا ہاتھ پکڑ لے. اگر ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے، جنت تک پہنچنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ والے ہیں. اگر آپ کا دامن تھام لیا اور آپ کا اتباع کر لیا تو اللہ تک پہنچ جائیں گے اور جنت تک پہنچ جائیں گے. اور اگر اللہ کے نبی کا دامن نہیں تھاما تو آدمی جو ہے دنیا میں بھی پریشان ہوگا اور آخرت کے وبال سے بھی بچ نہیں سکتا ہے. اس لیے بزرگوں فرمایا دوسری بنیاد جو ہمارے اندر زندہ ہو، فرمایا وہ ہماری پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈل جائے. اللہ کے یہاں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو بھی نبی پاک علیہ السلام کی نقل اتارے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. آپ انداز لگاؤ، اللہ رب العزت نے تو سب کو یہ فرمایا کہ تم مجھے راضی کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی جی سے یہ فرما رہے ہیں اے نبی جی مجھے تو آپ کو اتنا دینا ہے، اتنا دینا ہے، اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جاؤ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ. اس لیے ہماری پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈل جائے. بتاؤ اللہ کے نبی سے بھی بڑھ کر کوئی شفیق ہو سکتا ہے بھائی؟ کیا ایک باپ کی شفقت ہوگی اپنے اولاد کے لیے؟ کیا ماں کی ممتا ہوگی اپنی اولاد کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے اپنے امت کے ساتھ؟ عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا تمہاری ادنا تکلیف بھی اللہ کے نبی کو بہت گھیرا گزرتی ہے، اور تمہارے نفع کے تو بڑے حریص ہے کہ تم کو نفع پہنچ جائے، اور خصوصاً مومنین کے ساتھ تو بڑے مہربان ہیں، بڑے مہربان ہیں اور بڑے رؤوف ہیں. آپ انداز لگاؤ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ساتھ، نبی کے لیے اپنے صفات میں سے صفات کا انتخاب فرمایا، رؤوف اور رحیم. اس لیے بزرگوں ہماری پوری زندگی حضرت نبی پاک علیہ السلام کے طریقوں میں ڈلی، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک، اور پیدائش سے لے کر قبر کے گھڑے میں جانے تک، اور اسی طرح چپل پہننے سے لے کر حکومت کرنے تک، اور صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک زندگی گزارنے کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں ہماری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں آ جائے. اس لیے کہ ہمارے اور غیروں کے درمیان میں امتیاز کرنے والی جو چیز ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. غیروں کے درمیان اور ہمارے درمیان امتیاز کرنے والی زندگی کیا ہے؟ ایک چیز کیا ہے؟ فرمایا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. جب ایمان والوں کے اندر یہ زندگی آئے گی تو پتہ چل جائے گا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. ہمارے کھانے سے پتہ چلنا چاہیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. ہمارے لباس سے پتہ چلنا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. ہمارے کاروبار سے پتہ چلنا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. شادی بیاہ سے پتہ چلنا چاہیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. غمی کے موقع پر موت میت میں پتہ چلنا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. زندگی گزارنے کے تمام شعبوں میں جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. غیروں کی زندگی اور مسلمان کی زندگی کے درمیان امتیاز کرنے والی جو چیز ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اس لیے بزرگوں فرمایا جتنی ہماری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈلتی جائے گی فرمایا اتنی آسمان سے خیر و برکتیں اترتی جائے گی. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اللہ کی طرف سے اتنا اعزاز اور اتنا اکرام اور اتنی عزت سربلندی جو ملی وہ کون سے راستے سے ملی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے راستے سے ملی.
کامل اتباع، محبت بھی تھی، عظمت بھی تھی اور اسی طرح اطاعت بھی تھی. یہ تینوں چیزیں ہر صحابی کے اندر موجود تھی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا. زمینیں ان کے لیے مسخر ہو گئی کہ سالوں جو ہے لمبی مسافت ہے لیکن تھوڑے وقت میں طے ہو جاتی ہے. سمندروں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، ان کے لیے تابع کر دیا. دشت تو دشت ہے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو ان کے لیے تابع کیا، جنگل کے جانوروں کو ان کے تابع کیا، ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کیا، ان کے لیے تابع کیا. یہ ساری چیزوں کو ان کے لیے تابع کیا. کون سے راستے سے؟ جب کامل اور مکمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی کر کے دکھائی. اس لیے بزرگوں، ہماری کام کی بنیادوں میں بڑی بنیاد یہ ہے کہ یقین بھی ٹھیک ہو اور ہماری زندگی بھی بدلے. ہماری پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈھل جائے. سر کے بالوں سے لے کر پیر کے تلوے تک اس آدمی محمدی نظر آ رہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نظر آ رہے. اور بھائی، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں گزاری تو دنیا میں کیا ہوگا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کسی فتنے کا شکار ہو جائے یا دردناک عذاب اس کے اوپر مسلط ہو جائے. اس لیے اور آخرت میں فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ کل قیامت کے میدان میں آدمی مارے حسرت کے، مارے ندامت کے اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور چباتے چباتے مونڈے تک چبا جائے گا. یہ سوچے گا وہ کیا ہو گیا. جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا، آدمی سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے، آدمی غم کے مارے یہ جو ہے سوچتا ہے، افسوس کرتا ہے، منہ دانتوں کے بیچ میں انگلی لے کر کے ایسے سوچتا ہے. فرمایا کل قیامت کے میدان میں آدمی کے اوپر جب یہ ہلاکت سامنے نظر آ رہی ہوگی تو مارے افسوس کے اپنے ہاتھ کو چبائے گا، چباتے چباتے مونڈے تک چبا جائے گا اور یہ کہے گا کاش میں نے نبی کی راہ لی ہوتی، نبی کے طریقے پر چلا ہوتا اور نبی کے پیچھے چلا ہوتا اور میں نبی کے علاوہ والے راستے کو چھوڑ دیا ہوتا. یہ کل قیامت کے میدان میں پچھتائے گا، لیکن وہاں کا پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا. اس لیے بزرگوں، ہماری پوری زندگی، ہمارے گھر والوں کی زندگی، ہمارے بچوں کی زندگی، ہماری عورتوں کی زندگی اور ہر فرد امت کی زندگی فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈھل جائے. یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کا جو ہے اس کا مقصود ہے اور یہ اجتماعات کرنے کا یہ مقصود ہے کہ یہاں سے ایک فکرے لے کر کے جائے کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے محلوں میں اور پورے عالم میں اس بات کی محنت کرے کہ پوری امت کے اندر حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ والی سنتیں اور آپ والی جو ہے پاکیزہ اور مبارک زندگی زندہ ہو جائے. یہ فکر ہم کو لے کر کے جانا ہے. سب لے کر کے جائیں گے نا بھائی انشاءاللہ. ہمارے بچوں میں بھی اللہ کے نبی کے جذبے ہو، اللہ کے نبی کی سنتیں ہو، اللہ کے نبی کا لباس ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے طور طریقے ہو. ہمارے بچوں میں بھی، ہمارے عورتوں میں بھی، جوانوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی، ہر ایک کے اندر یہ چیزیں زندہ ہو جائے. یہی چیزیں زندہ کرنے کے لیے اجتماعات ہے، یہی چیزیں زندہ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، یہی چیزیں امت میں زندہ کرنے کے لیے یہ مختلف لائن سے محنتیں ہو رہی ہے کہ ہر فرد امت میں زندہ ہو جائے اور فرد امت کے راستے سے پوری انسانیت میں زندہ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے، ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے. جو بھی دنیا میں انسان آیا ہے اس کو تو آخرت میں جانا ہے، تو آخرت کی کامیابی کے لیے یہی راستہ ہے. اس لیے ہماری پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈھل جائے. اب ہمارا یقین بھی درست ہوتا جائے، ہماری زندگی بھی درست ہوتی جائے. یہ کلمے میں اس کا مطالبہ ہے کہ اپنے دل کا یقین بھی صحیح کرو، اپنی زندگی بھی صحیح کرو تو ایمانی زندگی ہماری اسلامی زندگی بنے. اس کے لیے بیچ کی کڑی نماز ہے. بیچ کی کڑی کیا ہے؟ نماز ہے. اگر ہماری نماز جاندار بن گئی تو ہماری زندگی شاندار بن جائے گی اور ہماری پوری زندگی اسلامی بنتی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ پوری زندگی کو اسلامی بنانے کی پوری طاقت ہے نماز کے اندر. اگر ہم نے اپنی نماز کو جاندار بنائی تو نماز کے جاندار بنانے کے راستے سے ہماری پوری زندگی اسلامی بن جائے گی. یہ بیچ کی کڑی ہے. اس لیے کلمہ تو یوں کہتا ہے اپنے دل کو بناؤ، اپنا دل ٹھیک کرو، اور نماز سکھاتی ہے اپنے جسم کو ٹھیک کرو. اس لیے کہ نماز آدمی پڑھتا ہے تو آنکھیں بھی جو ہے، آنکھیں بھی پابند، زبان بھی پابند، پورا وجود پابند ہوتا ہے. دیکھنے میں بھی آدمی آزاد نہیں.
کہ بھئی جب کھڑا ہو تو نظر کہاں کرے؟ نظر کہاں رکھنی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر، رکوع میں انگوٹھے پر، اور جب قاعدے میں بیٹھا ہو تو اپنے ہاتھوں پر یا اپنی گود میں، اور سجدے میں ناک پر، یعنی اپنی نظر کو بھی پابند بنا۔ اب بتاؤ کہ نماز کے اندر اگر ہم نے اپنی نظر پر کنٹرول کرنا سیکھ لیا تو باہر کنٹرول کے ساتھ چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ کیوں بھائی؟ آج ہماری نظر نماز میں ہی کنٹرول میں نہیں ہے تو باہر کیسے کنٹرول میں رہے گی؟ اس لیے فرمایا من صحت صلاتہ صحت حیاتہ، جس کی نماز درست ہو گئی اس کی پوری زندگی درست ہو جائے گی۔ اور یہ فرمایا صلاۃ عماد الدین، فرمایا نماز یہ تو دین کا ستون ہے۔ نماز اگر جاندار بن گئی اور نماز اگر صحیح ہو گئی تو پورا دین قابو میں آ جائے گا۔ اور نماز کے اندر فرمایا جب آدمی نماز جاندار بنانے کی محنت کرے گا، نماز جاندار بنے گی تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ 3 بڑے بڑے انعام عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلا انعام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دل میں ہدایت کا نور عطا فرمائیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں ہدایت سیدھے راستے پر ہمیں چلا، سیدھا راستہ ہمیں دکھا۔ یہ اللہ رب العزت ہدایت کا نور عطا فرمائیں گے۔ اور ہدایت کا نور ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح دنیا میں ہر گاڑی اپنی بیٹری اور اپنی روشنی میں چلتی ہے، ایسے دنیا میں جو آدمی دین پر چلے گا نا وہ اپنے ہدایت کے نور کے بقدر چلے گا۔ جس درجے میں اس کے اندر ہدایت کا نور ہے اسی کے بقدر چلے گا۔ اس لیے ہر نماز کے رکعت میں یہ ہدایت کی دعا مانگی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انعام عطا فرمائیں گے، ہدایت کا نور آنا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا انعام کیا ہوگا؟ فرمایا زندگیوں میں سے بگاڑ نکلنا دور ہو جائے گا، رضائل نکلیں گے۔ اور تیسرا انعام کیا ہوگا؟ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے والا بنے گا۔ جب دل میں ہدایت کا نور آیا، زندگیوں کا بگاڑ نکل گیا، اب ہماری زندگی کے جتنے مسئلے ہیں وہ سارے مسئلے اللہ تعالیٰ نماز کے راستے سے حل کریں گے۔ ہر مسئلے کا حل نماز میں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، آپ کو جب بھی کوئی مشکل بات پیش آتی تھی آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرانا۔ یہ انبیاء کا معمول ہے اور یہ صحابہ کا معمول ہے اور صلحاء اور اولیاء کا معمول ہے، ہر نیک مسلمان کا یہ معمول ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہے اس مسئلے میں اب مسئلے کا حل نماز کے ذریعے سے کرنا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز میں واقعہ لکھا ہے، بولی اس نے اپنا مسئلہ کون سے راستے سے حل کیا؟ نماز کے راستے سے، نماز کے راستے۔ ایک عرب ساتھی تھا، اس کو بیرون ملک میں جانا تھا، ویزے کے لیے پاسپورٹ لے کر ایمبیسی میں گیا اور جا کر کے پیش کیا مجھے فلاں ملک کا ویزا چاہیے، اس نے رد کر دیا، بولے نہیں ملے گا۔ اس نے پاسپورٹ لیا اور گھر آ گیا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی اور صلاۃ الحاجت پڑھ کر دوسرے دن پھر گیا، پھر پیش کیا، بولے کل تو تم کو منع کیا تھا، بولے تو اپنا کام کر میں اپنا کام کرتا ہوں، تو اپنا کام کر میں اپنا کام کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ دوسرے دن بھی اس نے رد کر لیا۔ یہ آیا گھر پہ، پھر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی اور پھر تیسرے دن پھر گیا اور پھر جو ہے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا کل تم کو روز تو منع کر، بولے تو اپنا کام کر، نہیں دینا کوئی بات نہیں، دے واپس دے۔ 3-4 دن لگاتار اس نے نمازیں پڑھی اور جا کر کے گیا۔ آخر میں اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی تھپا مارا، بولے جا یہاں سے، نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی قدرت کا نظام چلتا ہے۔ آئی بات سمجھے؟ ایک پولیس والا تھا، مسلمان تھا، دیندار تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے چوری کر لی، اس کے باس نے پکڑ کر اس کو دیا، بولے جاؤ اس کو جو ہے اپنا وہاں لے کر کے جاؤ۔ بیچ میں نماز کا وقت آ گیا تو اس نے کہا میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، تو ادھر بیٹھ۔ اب وہ چور کا بیٹھتا، وہ بھاگ گیا، چور بھاگ گیا۔ نماز پڑھ کے باہر نکلا تو بھاگ گیا تھا، وہ باس کو کہا، وہ تو بھاگ گیا۔ بولے تو تلاش کر ورنہ تیرے خلاف جرم اور مقدمہ دائر ہوگا۔ اس نے کہا میں اگر مشرق میں جاؤں گا تلاش کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے مغرب میں گیا ہو، شمال میں تلاش کرنے کے لیے جاؤں گا تو ہو سکتا ہے جنوب میں گیا ہو، اس سے بہتر ہے کہ لاؤ نماز پڑھ کے اللہ سے کہتے۔ چنانچہ اس نے نمازیں پڑھی اور نماز پڑھتا رہا، تو جب سلام پھیرا تو پاس میں بیٹھا ہوا تھا،
بولے کیا ہوا؟ بولے میں جدھر بھی جاتا ہوں مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا، خالی تیرے پاس آتا ہوں تو ہی مجھے نظر آتا ہے، تیرے پاس آتا ہوں تو ہی مجھے نظر آتا ہے۔ آج ہم لوگوں نے نماز کی طاقت کو جانا ہی نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ غلام تھا، غلام نے آ کر کہا حضرت باغ سوکھ رہا ہے، باغ سوکھ رہا ہے۔ وہاں کیا دیر تھی، وہاں اللہ سے لینے کا راستہ سکھا ہوا تھا، یقین بھی تھا کہ ملے گا، کہاں سے ملے گا، کہاں سے ملے گا؟ معطی اللہ کی ذات ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو یہ یقین بھی تھا کہ دینے والی ذات اللہ کی، یہیں سے ملے گا، اللہ سے ہی ملے گا۔ آج ہمارا یقین کمزور ہو گیا ہے، آج ہماری جو ہے دل کی نظریں ہٹی ہوئی ہے دنیا کے اسباب کی طرف۔ اسباب تو اختیار کرنا ہے لیکن اس پر اعتماد نہیں کرنا۔ ہاں یہ بات سمجھنی ہے، اسباب تو اختیار کرنا ہے لیکن اعتماد اس پر نہیں کرنا، نظر اس پر نہیں جمانا۔ تدبیر کے درجے میں سنت سمجھ کر، اللہ کا انعام اور اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرے، لیکن نظر اس پر نہ ہو، نظر اللہ پر ہو۔ نظر کس پر ہو؟ اللہ کی طرف ہو۔ چنانچہ وہاں تو کیا دیر تھی، بولے لاؤ ہمارا مصلی، جائے نماز، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 پڑھی، پھر 2 پڑھی، اور پھر غلام سے کہا جا کر کے دیکھو تو کیا دیکھتا ہے، آسمان میں ایک چھوٹی سی بدلی آئی، بڑی، اور جو ہے بارش برسی۔ اپنا گھوڑا دیا، بولے دیکھ کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ باغ کے ارد گرد جو ہے، باغ کے ارد گرد بارش برسی۔ تو بارش کون سے راستے سے اتروائی؟ نماز کے راستے سے۔ کون سے راستے سے؟ ہاں نماز کے راستے سے۔ تو آدمی 1 مرتبہ 2 مرتبہ پڑھ کے تھک جاتا ہے۔ ارے بھائی نماز کے علاوہ بھی اور کوئی ہے جس سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے؟ ایک آدمی کو چائے میٹھی کرنی ہے تو میٹھی کون سے راستے سے ہوگی؟ شکر کے راستے سے نا۔ تو 1 چمچ ڈالا اور میٹھی نہیں ہوئی تو کیا کرے گا؟ دوسری ڈالے گا، دوسری سے بھی میٹھی نہیں ہوئی تو تیسری ڈالے گا، یہ سمجھ کر کہ بھئی شکر تو جو ہے، شکر اور نمک دونوں ہم شکل ہے، تو لاؤ نمک ڈال دو 1 چمچ تو چائے میٹھی ہو جائے گی۔ ہاں نہیں، وہ 2 3 4 مرتبہ ڈالے گا یہاں تک کہ وہ میٹھی ہو جاوے۔ اسی طریقے سے جب تک مسئلہ حل نہ ہو تب تک پڑھتا رہے، جب تک حل نہ ہو تب تک پڑھتا رہے۔ آج نماز، ہماری اپنی نمازوں میں کمی ہے، نفس نماز میں کمی نہیں ہے۔ بھئی 40 فٹ پر کنویں میں پانی ہے، آدمی ڈول رسی لایا لیکن 30 فٹ کی ہے، اب یہ ڈالا ہلایا لیکن پانی آیا نہیں، یہ شور مچاتا ہے، بولے پانی ہی نہیں۔ بھائی پانی تو ہے لیکن کمی کس کی ہے؟ کمی کس کی ہے؟ خالی 10 فٹ کی رسی اور بڑھا دے اور پھر پانی ہی پانی ہے، اس میں بھرا ہوا ہے۔ ایسے اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ اللہ کے خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں، اس سے لینے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا اس سے لینے کا راستہ اعمال محمد ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہے، لیکن وہ اعمال ہمارے ادھورے ہیں۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اور اللہ کے راستے میں نکال کر اس بات کی محنت کروائی جاتی ہے کہ اپنی نمازوں پر محنت کر کے اپنی نماز کو کامل بنائے۔ اپنی نماز کو کیسی بنائے؟ کامل بنائے۔ جب نماز کامل بنے گی تو پھر یہ اللہ تعالیٰ انعامات، سارے وعدے پورے ہوں گے، سارے وعدے پورے۔ نماز کامل کیسے بنے گی؟ جب نماز میں کلمے والا یقین آ جائے، نماز میں اللہ والا دھیان آ جائے، نماز میں اخلاص والی نیت آ جائے، نماز میں فضائل والا شوق آ جائے، اور نماز میں مسائل والی شکل آ جائے۔ جب یہ 5 چیزیں نماز میں آ گئی، یہ نماز جاندار ہوگی۔ پھر اس جاندار چیز سے ہی تو نفع ہوتا ہے نا۔ بھئی بھینس ہے لیکن جاندار نہیں ہے، روح نکلی ہوئی ہے تو دودھ نکلے گا بھائی، اور اگر جاندار ہے تو دودھ نکلے گا۔ ایسے نماز جاندار ہے تو نماز کے منافع حاصل ہوں گے، اور اگر نماز میں سے جان نکلی ہوئی ہے تو پھر ہماری نماز ناقص ہے، ہماری نماز ادھوری ہے۔ اس لیے اپنی نماز جتنی جاندار بنے گی، فرمایا ہماری پوری زندگی شاندار ہوتی جائے گی، ہماری زندگی پوری درست ہوتی جائے گی، اور ہماری 24 گھنٹے کی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈل جائے، من مانی سے نکل جائے، رب چاہی پر آ جائے، ہماری جی کی چاہت نہیں بلکہ اللہ کی چاہت۔
مسلمان کلمہ پڑھ کے اس بات کا اقرار کرتا ہے، اے اللہ میں اپنی من چاہی پر اب نہیں چلوں گا، تیری چاہت پہ چلوں گا. من کی چاہت پر نہیں بلکہ رب کی چاہت پر. ایک آدمی نے آقا نے غلام خریدا اور غلام سے یوں کہا کہ غلام کیا کھائے گا؟ بولے جو آقا کھلا دے. ارے کیا پہنے گا؟ بولے جو آقا پہنا دے. ارے تیرا نام کیا رکھے؟ بولے جو آپ تجویز فرما دے. تو آقا نے کہا ارے تیری بھی کوئی چوائس اور تیری بھی کوئی چاہت ہے کہ نہیں؟ تیری بھی کوئی مرضی ہے کہ نہیں؟ تو غلام نے کہا اگر میری کوئی مرضی ہوتی تو پھر میں غلام کہے گا. غلام تو اسی کو کہتے اس کی کوئی مرضی نہیں. تو بھائی ہم نے کلمہ پڑھ کر کے کس کا اقرار کیا ہے؟ ہم نے غلامی کا اقرار کیا ہے. ہم غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اب ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں، اب اللہ کی جو مرضی وہ ہماری مرضی. اور اللہ کی مرضی کون بتائے گا؟ اللہ کے نبی بتائیں گے. اس لیے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنی چاہت کو میرے اور اپنی خواہش کو اور اپنی چوائس کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے، من مانی کو چھوڑ دے، رب چاہے پر آ جائے 24 گھنٹے کی پوری زندگی میں. اور بھائی مسلمان کو اپنی 24 گھنٹے میں جو ہے جہالت کے ساتھ نہیں بلکہ علم کے ساتھ رہے گا. ہر چیز میں پوچھے گا میں اس کو کیسے کروں، ایسے کہ میری شادی ہونے والی ہے شادی کیسے کروں، میرے بچے کی شادی ہونے والی میں بچے کی شادی کیسے کروں، میں لباس کیسے کروں، میں کاروبار کر رہا ہوں تو میں کاروبار کیسے کروں. زندگی گزارنے کے تمام شعبوں کے اندر ہمیں پوچھ کر کے اپنی زندگی کو درست کرنا. دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے زمانے میں دین حاصل کرنے کا راستہ کیا تھا؟ پوچھنا. کوئی بھی بات معلوم نہیں پوچھتے تھے، اس کو کیسے کرے، اس کو کیسے کرے، اس کو کیسے کرے، اس کو کیسے کرے. کرنے کے لیے پوچھتے تھے، کرنے کے لیے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے تو کیسے کرے. تو اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو درست کریں. اور علماء نے لکھا ہے کہ جو اپنے کاروبار کو علماء سے پوچھ کر جو ہے کتاب و سنت یعنی شریعت کے مطابق لائے گا اللہ ان کے کاروبار میں برکت دیں گے. اور جو بھی اپنی زندگی کو درست کرے گا فرمایا اس کی زندگی بابرکت بن جائے. اس لیے پورا مجمع یہ طے کرے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو علماء سے پوچھ کر کے ایک ایک چیز کو سنت کے مطابق لانا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق لانا ہے. لائیں گے بھائی انشاءاللہ. اچھا، اسی کے ساتھ مسلمان تو ہر وقت اللہ کے دھیان کے ساتھ رہتا ہے. مسلمان غافل نہیں رہتا، مسلمان تو ہر وقت اللہ کے دھیان کے ساتھ رہتا ہے. مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے میری ہر بات کو سن رہا ہے، میرا اللہ میری ہر حرکت کو جان رہا ہے. بتاؤ یہ اگر دھیان پیدا ہو جائے تو آدمی گناہ کرے گا؟ بھائی گناہ کرے گا. ایک مرتبہ ایک چور تھا، اس کی عادت تھی چوری کرنے کی. اس نے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لیا، تھوڑا بہت پڑھا لیا تھا تاکہ مسلمان باقی رہے. تو اس نے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لیا اور بیٹے سے کہا کہ دیکھ میں اندر جاتا ہوں، کوئی اگر دیکھ لے تو تو کھنکھارنا تو میں فٹ سے تیرے سے آ کر کے مل جاؤں گا، تو آگے بڑھ جانا. تو باپ جیسے ہی اندر گیا یہ تھوڑی دیر کے بعد آواز لگانے لگا، ایسے کھنکھارنے لگا. تو باپ سمجھا کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ اور آگے بڑھ گیا اور یہ پیچھے نکل کر کے ان کے ساتھ میں بچے کے ساتھ جا کر کے مل گیا. بیٹے سے پوچھا ارے بیٹا کون دیکھ رہا تھا؟ بولے اللہ دیکھ رہے تھے. کون دیکھ رہا تھا؟ بولے اللہ دیکھ رہے تھے. اب بتاؤ جس کے دل میں یہ دھیان پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو گناہ کرے گا؟ بھائی گناہ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. اللہ کی قدرت کا یقین ہو جائے، اللہ کے علم کا یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جان رہا ہے، میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کو پوری قدرت ہے مجھے نفع اور نقصان پہنچانے پر، تو پھر آدمی گناہ نہیں کرے گا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ فرماتے ہیں میں تو تمہارے ساتھ ہوں تم جہاں کہیں بھی ہو. اللہ کا علم کامل ہے، ہمارے ہر حرکت سکون کو اللہ جان رہا ہے. اللہ کی قدرت کامل ہے کہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے آدمی کے ساتھ وہ معاملہ کر سکتا ہے. تو اگر آدمی اس موقع پر اگر اللہ کا دھیان رہے گا تو آدمی گناہ نہیں کرے گا. ورنہ آج آدمی گناہ کیوں کرتا ہے؟ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میری بات کوئی نہیں سن رہا، مجھے کوئی نہیں جان رہا، اور آدمی گناہ کرتا ہے. اسے اللہ کے دھیان کے ساتھ میں جینا ہر مسلمان کی شان ہے. اسی طریقے سے اللہ نے اپنا حق کم رکھا، بندوں کا حق زیادہ ہے.
ہم ماں باپ کے بیچ میں رہتے ہیں، بھائی بہنوں کے بیچ میں رہتے ہیں، رشتہ داروں کے بیچ میں رہتے ہیں، اپنوں کے بیچ میں رہتے ہیں، پرائیوں کے بیچ میں رہتے ہیں، ہر ایک کا حق ادا کرنا، ہر ایک کا حق ادا کرنا، اللہ کا حق بھی ادا کرنا، بندو کا حق بھی ادا کرنا۔ اگر بندو کا حق ادا نہیں کیا تو کل قیامت کے میدان میں حق والے حق کے بدلے میں نیکیاں لے جائیں گے، اور پھر بھی حق باقی رہا تو ان حق والوں کے گناہ اس کے اوپر لاد کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب بتاؤ کتنی بڑی ناکامی کی بات ہوگی، آدمی یہاں سے ڈھیر سارے نیکیاں لے کر کے گیا لیکن اس نے بندوں کا حق ادا نہیں کیا، جس کے نتیجے میں یہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ اس لیے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا۔ ماں کے پیروں تلے جنت بتائی، باپ جنت کا دروازہ بتایا۔ جس نے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی، ایسا آدمی تو بدبخت ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ہماری وجہ سے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں، دو گناہ جس کا وبال آدمی کو دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے۔ ایک قطع رحمی، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا، دوسرا ظلم۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں جس کا وبال آدمی کو دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے۔ جو بھی ماں باپ کو ستائے گا، فرمایا اس کو دنیا میں اس کا وبال بھگتنا پڑے گا، الا یہ کہ اللہ سے سچی پکی معافی مانگ لے، اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے، یہ اور بات ہے۔ ورنہ آدمی اگر ماں باپ کو ستاتا ہے تو اس کا وبال دنیا میں آدمی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ایسے ظلم، فرمایا ظلم کرتا ہے تو اس کا وبال بھی آدمی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا، جو یہ چاہے اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی روزی میں برکت ہو، اور آدمی یہی دو چیزیں چاہتا ہے، میری عمر میں برکت ہو، میری روزی میں برکت ہو، تو جو یہ چاہے عمر میں اور روزی میں برکت ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ رشتے ناطے کو جوڑے، رشتے ناطے کو جوڑے، رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ احسان کرے، ان کے ساتھ اخلاق برتے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اس کے نتیجے میں اللہ عمر میں برکت اور اللہ روزی میں برکت عطا فرمائے۔ اس لیے اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سفارش کی ہے اور بیویوں کی کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہیں اس کی کوئی بات ناگوار بھی گزرے، اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں دوسری خیریں بھی ہو، اللہ تمہارے لیے کوئی بڑی خیر نکال لے، اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں نیک اولاد دے، جو نیک اولاد تمہاری نجات کا سامان بن جائے، اس کے ذریعے سے تمہیں مال ملے، وہ اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو، وہ تمہارے نجات کا سامان بن جائے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک، اس لیے حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں اپنی پوری زندگی کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا، اس میں کہ ایک بات آپ نے یہ فرمائی، استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اس میری وصیت کو قبول کرو کہ اپنی عورتوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو گی۔ اور ایک جگہ فرمایا عورت تو پسلی کی مانند ہے، ہم میں سے پسلی ہوتی ہے نا بھائی، تو پسلی سیدھی ہوتی ہے کہ ٹیڑھی ہوتی ہے؟ کیسی ہوتی ہے؟ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ آج تک کوئی ڈاکٹر کے پاس میں گیا کہ ڈاکٹر صاحب میری پسلی ٹیڑھی ہے، ذرا اس کی سیدھی کر دو۔ ارے اس کی افادیت اس کے ٹیڑھے پن میں ہی ہے، اس کی افادیت اس کے ٹیڑھے پن میں ہی ہے۔ اسی طرح فرمایا عورت تو پسلی کی مانند ہے، اور اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ تم فائدہ اٹھانا چاہو تو فائدہ اٹھاتے رہو گے، اور اگر بہت زیادہ سیدھے کرنے کے چکر میں گئے تو توڑ بیٹھو گے، کسرتہو، تم اس کو توڑ بیٹھو گے، اور اس کا توڑنا طلاق ہے۔ اور یہ زمین پر مباح چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کے یہاں مباح چیز وہ ہے، وہ طلاق ہے۔ وہ کیا ہے؟ آدمی اپنی بیوی کا مزاج سمجھ نہیں پاتا ہے اور بات بات میں چھچورا پن کرتا ہے، جس کے نتیجے میں گھر اجیرن بن جاتا ہے۔ گھر کیا بن جاتا ہے؟ اجیرن بن جاتا ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، حالانکہ بیوی اللہ رب العزت نے بنائی ہے تجھے سکون ملے، تو سکون کب ملے گا؟ سکون تو اسی وقت ملے گا پہلے تیرے اوپر بیوی کا حق ہے وہ ادا کر، اس لیے کہ تو بڑا ہے، تو بڑے کو پہلے اچھا سلوک کرنا پڑتا ہے، بڑے کو پہلے اچھا سلوک کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا، پہلے یوں فرمایا جو چھوٹے پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو چھوٹے پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو مرد ہے،
اس کے لیے مردانگی یہی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے. جب اچھا سلوک ہوگا تو اپنے آپ جو ہے پھر سامنے سے اچھا معاملہ ہوگا, سامنے سے بھی معاملہ اچھا ہوگا. آج ہر ایک کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا میں تو اپنا حق ادا نہیں کرتا, تو میرا حق ادا کر. ہر ایک کے یہاں حق کا مطالبہ ہے, حق ادا کرنے کا مطالبہ نہیں ہے کہ میں اپنا حق ادا کروں. یہ چیز نہیں ہے. دوسرے سے اپنا حق منوانا, دوسرے سے اپنے حق کا مطالبہ ہے. اگر ہر آدمی یہ سوچنے لگے کہ مجھ پر دوسرے کا جو حق ہے وہ میں دے دوں, بس وہ سامنے والا دے نہ دے اس کا کام ہے, لیکن مجھ پر جو حق ہے وہ میں دے دوں. بتاؤ, ہر آدمی کا یہ مزاج بن جائے تو پھر جو ہے دنیا میں جھگڑے ختم ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ آج جھگڑے کا ہے کہ بھائی, آج حق لینے کے جھگڑے ہیں. اگر ہر آدمی اپنے اوپر دوسرے کا حق ہے وہ دینے لگے تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے, ایک آدمی نے اپنی زمین دوسرے کو بیچی. اب اس نے اس میں ہل چلانا شروع کیا. تو پہلے زمانے میں جو ہے یہ پیسے درہم اور دنانی سونے چاندی کے سکوں کی شکل میں ہوتے تھے, اور پھر وہ کسی جو ہے سرائی اور برتن میں لے کر اس کو زمین میں دفن کرتے تھے. تو ہل چلایا, ہل چلانے کے نتیجے میں اس میں سے وہ لگن نکلا, تو اس میں تو درہم اور دنانی تھے. اب وہ لے کر کے گیا جس سے اس نے زمین خریدی تھی کہ بھائی یہ تیری زمین میں سے یہ نکلا ہے. تو بیچنے والے نے کیا کہا, بھائی میں نے تو زمین بیچی ہے تو اس میں جو کچھ ہے وہ سب تجھے بیچا ہے, وہ سب تیرا ہے. وہ کہنے لگا نہیں بھائی, میں نے تو تم سے زمین خریدی ہے تو زمین کا مالک ہوں, اس کا میں مالک نہیں ہوں. کائے کا جھگڑا ہے بھائی؟ کائے کا جھگڑا ہے؟ لینے کا کہ دینے کا؟ دینے کا جھگڑا ہے. یہ انوکھا جھگڑا ہے. ایسا جھگڑا آج ہے کہیں کہ دینے کا جھگڑا ہو؟ اب اس زمانے کے جو قاضی تھے, نبی تھے, قاضی تھے, ان کے پاس میں مقدمہ گیا. یہ تو انوکھے انداز کا جو ہے جھگڑا تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تیرے یہاں لڑکی ہے؟ بولے ہے. تیرے یہاں لڑکا ہے؟ بولے ہے. اچھا ٹھیک ہے, ان دونوں کی شادی کرا دو اور یہ مال ان کو دے دو تاکہ گھر کی بات گھر میں رہے, گھر کی بات گھر میں رہے. تو یہ اگر دینے والے بن جائے, اللہ کے نبی نے ہم کو دینے والا بنایا, اس لیے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو اگر ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, اچھے اخلاق برتیں گے, تو فرمایا اس کے نتیجے میں یہ اللہ کے یہاں بہتر ہو. خیر الناس میں ینفع الناس, بہترین لوگ وہ ہے جو دوسروں کے نفع پہنچائے. اس لیے اچھے اخلاق پر اللہ تعالیٰ جنت میں اونچے اونچے درجات دیں گے اور اونچے اونچے محلات دیں گے. یوں آتا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کم سے کم درجے کے جنتی کو جو محل عطا فرمائیں گے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ فرمایا جس کے اندر 70,000 کمرے ہوں گے. ایک موتی کا بنا ہوا کمرہ ہے لیکن اس میں 70,000 کمرے ہیں, اور ہر کمرے میں 70,000 دروازے ہیں, اور ہر دروازے سے 70,000 فرشتے جنتی کو سلامی دینے کے لیے آئیں گے. گھر جا کر کے حساب کر لینا کہ کتنے فرشتے ہوئے, اور یہ 70,000 فرشتے ایک دروازے سے, تو وہ ایک جنت, ایک موتی کا بنا ہوا محل جو کم سے کم درجے کا ہوگا اتنا بڑا ہوگا. تو جو بڑے جنتی کو اللہ محل عطا فرمائیں گے وہ کتنا بڑا ہوگا. آئی بات سمجھ بھائی؟ اس لیے جنت کے شوق میں کرنا, اللہ کی رضا کے جذبے سے کرنا, جو بھی کام کرے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا وہ جنت کے شوق میں اللہ کی رضا کے جذبے سے کرنا. کسی کو ایک گلاس پانی پلایا وہ بھی جنت کے شوق میں اللہ کی رضا کے جذبے سے, اور یہ آخرت میں کام آئے گا. اسی لیے یہ آتا ہے کل قیامت کے میدان میں جنتیوں کی صفیں لگی ہوئی ہوگی, جہنمیوں کی صفیں لگی ہوئی ہوگی. جنتی جو صف لگی ہوئی ہوگی وہ کسی آدمی کو دیکھے گا, کسی آدمی کو دیکھے گا کہ جس نے دنیا میں اس کو پانی پلایا تھا, اور وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. وہ کہے گا میں وہ ہوں جس نے تجھے دنیا میں پانی پلایا تھا. یہ اللہ سے سفارش کرے گا, اے اللہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی تھی, اے اللہ تو میری سفارش قبول کر, اور اللہ تعالیٰ اس کو اس نیکی پر جنت میں داخل کریں گے. اس لیے جنت کے شوق میں کرنا, جو بھی کام کرے جنت کے شوق میں اور اللہ کی رضا کے جذبے سے. دنیا سے کیا لینا؟ ہمیں کسی سے مال بھی نہیں چاہیے, ہمیں کسی سے آہ بھی نہیں چاہیے, ہمیں کسی سے واہ بھی نہیں چاہیے, اور ہمیں کسی سے تھوڑی کوٹی بھی نہیں, نوٹ بھی نہیں, ووٹ بھی نہیں. ہمیں کیا چاہیے بھائی؟ ہمیں اللہ چاہیے اور جنت چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہم انی اسألک رضاک والجنہ, اے اللہ میں آپ سے تیری رضا مانگتا ہوں,
میری خوشنودی مانگتا ہوں اور جنت مانگتا ہوں. اللہ کے نبی مانگ رہے تو کس جذبے سے کرنا؟ جنت کے شوق میں کرنا اور اللہ کی رضا کے جذبے سے کرنا. جنت کیا ہے؟ ورنہ اللہ کا مہمان کھانا ہے، جہاں کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چیز چاندی کی، زمرد کی، یاقوت کی، ملانے کے لیے گارا مشک کا، مٹی زعفران کی، وہاں کے کنکر موتیوں کے، جہاں دودھ کی، پانی کی، شہد کی، شراب کی اللہ نے نہریں چلائی ہیں. دبیس کا ریشم کا لباس ہوگا. ایک ایک وقت میں آدمی 70 100 جوڑے پہنے گا. دنیا میں 10 جوڑے ہو، ایک وقت میں کتنے جوڑے پہن سکتا ہے؟ ایک وقت میں ایک ہی پہنے گا. اگر 2 4 پہن لیے تو سب نظر کریں گے کہ حضرت کی سڑک گئی ہے. وہاں ایسا نہیں ہوگا. وہاں ایک ایک وقت میں 70 جوڑے 100 جوڑے پہنے گا اور پہننے کے لیے کوئی مشقت نہیں ہوگی. دل میں خیال آیا اور پھر جو ہے لباس تن ہوگا اور اس کی میلوں تک اس کی چمک جائے گی اور ریشم کا لباس کا نور کا بنا ہوا لباس ہوگا. اور جنتی کا چہرہ کیسا ہوگا؟ فرمایا ایسا خوبصورت چہرہ ہوگا، 1000 سال کی مسافت کی دوری پر ہوگا اور اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا. 1000 سال کی مسافت کی دوری پر. اور یہ حسن گھٹے گا نہیں. دنیا میں آدمی جوانی میں ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، جیسے جیسے جوانی ڈھلتی جاتی ہے اس کا جو ہے جوان اس کی خوبصورتی کم ہوتی جاتی ہے. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں تو فرمایا جو اللہ نعمت دے گا وہ نعمتیں بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. حسن بڑھتا جائے گا، جنت کی نعمتیں بڑھتی جائے گی. دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ بھوک لگی ہے اور آدمی کھانا کھاتا ہے تو بھوک نے کھانے کو ختم کیا اور کھانے نے بھوک کو ختم کیا. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جنت میں ایسا نہیں. وہاں بھوک کا کھانا نہیں ہوگا، وہاں لذت کا کھانا ہوگا. اور کھانے کے لیے وفاقیت مما یتخیرون، جو سے میوے کو کھانے کو دل چاہے وہ فوراً حاضر ہے. جنتی بیٹھا ہوگا علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین. فرمایا سونے کے تاروں سے جڑے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کریں گے. اور پھر اس کے بعد میں کوئی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے وہ ٹہنی جھک جائے گی. جو سیب ہے، کیلا ہے، کھجور ہے، جو بھی ہے پھل، وہ ٹہنی جھک جائے گی. اس کو کاٹا. دنیا میں تو سیب کو کاٹو، ہر طرف سے کاٹو، ایک طرح کا مزہ ہوتا ہے. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. جتنی کاشت کرے گا، حصے کرے گا، ہر حصے کا الگ الگ مزہ ہوگا. منہ میں رکھنے کے بعد اس کو اور مزہ اور مزہ. یہ لذت میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا. جیسی دل کے اندر کی تمنا ہوگی وہ جو ہے اس کے مطابق معاملہ اللہ کریں گے. یہ نعمتیں اللہ عطا فرمائیں جنت کے شوق میں. اور مناظر کیسے ہے؟ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. فرمایا آنکھوں کی لذت کی چیز. دنیا میں تو اگر آدمی کوئی ایک اچھی چیز دیکھتا ہے تو تھوڑی دیر میں اس کا جی بھر جاتا ہے. ایک چیز کو دیکھا، تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد آدمی کا جی بھر جاتا ہے. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. فرمایا جنت میں ایک چیز کو جو ہے سالوں دیکھتا رہے گا اس کا جی بھرے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، آدمی جو کوئی چیز بناتا ہے وہ حسن ختم ہو گیا وہاں پر اور وہ بہتری ختم ہو گئی، اب جو ہے اس کے اوپر نہیں جاتا. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. وہ جو حسن جو دیکھ رہا ہے بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. اس لیے اس کا جی بھرے گا ہی. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. آنکھوں کی لذت کے سامان اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اور نفس کی چاہت اور نفس کی چاہتے اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہارا جو جی چاہے گا اللہ نے جنت میں اس کا انتظام کیا ہے. بڑی نعمت جنت میں اللہ اپنا دیدار کرائیں گے. اللہ اپنا دیدار، جس دیدار کے سامنے جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا. ساری نعمتوں کو بھول جائے گا اللہ کے دیدار کے سامنے. اور جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان بنا کر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. تندرست بنا کر کبھی بیماری نہیں آئے گی. اور داڑھی کے بال نہیں ہوں گے اور سرما لگا ہوا ہوگا. ایسا خوبصورت 90 فٹ کا حضرت آدم علیہ السلام کا قد ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال کی ہوگی. حضرت ایوب علیہ السلام والا صبر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہوں گے. اور حضرت یوسف علیہ السلام والا حسن ہوگا. یہ صفات کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس لیے جنت کے شوق میں اور اللہ کی رضا کے جذبے سے کام کرنا. اور بھائی یہ چیزیں میرے اپنی زندگی میں آ جائے، آپ کی زندگی میں آ جائے، ہمارے گھر کے تمام افراد میں آ جائے، ہمارے محلوں میں، بستیوں میں اور پوری امت مسلمہ میں یہ چیزیں زندہ ہو جائے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دین لے کر کے آئے اس طرح دین کی محنت بھی لے کر کے آئے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں آتا ہے دائم الفکرہ متواصل الاحزان، آپ ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے، آپ ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے۔ کس بات کا فکر، کس بات کا غم کہ دنیا میں بسنے والا ایک ایک انسان اللہ کے عذاب سے بچ کر اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ جائے، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہ فکر، یہ غم، یہ درد تھا۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو بھی یہ فکر، یہ غم اور یہ درد نصیب ہو جائے۔ یہ جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں یہی فکر لینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو یہ فکر کا کچھ نہ کچھ حصہ نصیب ہو جائے، اللہ کے فکر میں سے اور اللہ کے نبی کے فکر میں سے اور اللہ کے نبی کے غم میں سے کچھ نہ کچھ حصہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے۔ فرمایا وہ بے چینی اور وہ بے قراری ہم سے پھر وہ کام کروائی کہ مجھے اپنی ذات کا فکر لگ جائے کہ اگر میں نے اپنے آپ کو دیندار نہیں بنایا میرا آخرت میں کیا بنے گا، اگر میری بیوی دیندار نہیں ہوئی میری بیوی کا آخرت میں کیا بنے گا، میری اولاد اگر دیندار نہیں بنی تو اس کا آخرت میں کیا بنے گا۔ یہ فکر مجھے اور آپ کو لگ جائے، اس کے لیے یہاں سے فکر لے کر کے جانا ہے اللہ کے راستے میں۔ اسی لیے نکالا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم ایک معتدل وقت لگاوے، ایک معتدل وقت لگاوے کہ جس کے اندر 4 مہینہ 120 دن امیر کی اطاعت کے ساتھ مسجد کی 4 دیواری، انفرادی اجتماعی اعمال کی پابندی، دین میں مخلوق پر محنت کرنا، رات میں خالق پر محنت کرنا، اس طریقے سے جب 120 دن لگائے جاتے ہیں تو اس لگانے کے نتیجے میں اللہ ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ کیا تربیت ہوتی ہے؟ فرمایا ہمارے دل کا رخ مخلوق کی طرف سے ہٹ کر خالق کی طرف آ جائے گا، دل کا رخ مال سے اعمال کی طرف آ جائے گا، ہمارے دل کا رخ آج دنیا کی طرف ہے اللہ آخرت کی طرف کر دیں گے۔ یہ فکر پیدا ہو جائے گی مجھے اپنی آخرت اچھے سے اچھی بنانی ہے، میری آخرت سنوارنی ہے، مجھے اپنی آخرت بنانی ہے۔ تو آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اتنا عظیم کام دیا ہے۔ ایک تو آدمی اپنی ذات سے عمل کرے، وہ ذات سے کیا ہوا عمل موت پر ختم ہو جائے گا۔ اذا مات الانسان انقطع عمله، فرمایا موت آ گئی اب اس کا کھاتا بند ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے، یہ تو کرنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی کرنا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا کھاتا بند نہ ہو بلکہ ہمارا کھاتا چالو رہے۔ اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ فرمایا امت میں چل پھر کر کے اپنی ذات کو بنانے کی محنت کرتے ہوئے فرمایا دوسروں میں اس بات کی محنت کرنا وہ ان کی زندگیاں بھی بن جائے، ان کے اندر بھی اللہ کا دین زندہ ہو جائے، ان کے اندر بھی آخرت کا فکر پیدا ہو جائے، یہ بھی اپنی زندگی کو سنوارنے والے بنے۔ اگر ہم نے ان کے اوپر محنت کی اس محنت کے نتیجے میں ہمارے ہاتھ قیمتی ہیرے لگ گئے، جتنی خیر وجود میں آئے گی فرمایا اس خیر کے اندر ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاہلیة خيارهم في الاسلام۔ فرمایا لوگ تو سونے چاندی کے کانوں کے مانند ہیں، لوگ سونے چاندی کے کانوں کے مانند، جیسے زمین ہوتی ہے نا، کسی زمین میں زعفران نکلتا ہے، کسی میں باجرہ نکلتا ہے، کسی میں سیب پیدا ہوتا ہے، کسی میں کوئلہ، کسی میں سونا، کسی میں چاندی نکلتی ہے۔ اس زمین میں الگ الگ جو ہے چیزیں نکلتی ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے ہر ایک میں اللہ نے الگ الگ صلاحیت رکھی ہے، ہر ایک میں اللہ نے الگ الگ صلاحیت رکھی ہے۔ جب یہ دین کی محنت میں اپنے آپ کو ڈالیں گے تو ان کے اندر جو صلاحیتیں نکھر کر کے آئی۔ آج صلاحیتیں کہاں ضائع ہو رہی ہے؟ فرمایا ہوا کے نیچے دب رہی ہے، اور ہوا من چاہی جی چاہی خواہشات کے نیچے فرمایا ہماری صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں۔ اگر ہم اپنی صلاحیتوں کو ہدایت والے راستے پر لے آئیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں ہمارے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نکالیں گے، اور پھر ہمارے محنت کے نتیجے میں جو لوگ بھی دین کی طرف آئیں گے، اسلام کی طرف آئیں گے، ہدایت کی طرف آئیں گے، فرمایا ہم تو قبروں میں جائیں گے لیکن اس کے جو ہمارے جانے کے بعد بھی فرمایا نیکیوں کا اور جو بدلہ اور ثواب ہم کو ملتا رہے گا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ہمیں دعوت کی محنت، عظیم محنت جو مثبت انداز کی ہے کہ اگر آدمی محنت کرتا ہے روز اس کا ایمان بنتا ہے، روز اس کی اعمال بنتے ہیں، روز اس کے اخلاق بنتے ہیں، آخرت کا فکر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے اور ایمانی صفات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور جہاں محنت کرتا ہے اس محنت کے نتیجے میں وہاں پر بھی خیر زندہ ہوتی رہتی ہے۔ مثبت انداز کا کام ہے۔ جس طرح چھوٹا بچہ ہوتا ہے روز بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، روز درخت بڑھتا ہے نظر نہیں آتا، اسی طریقے سے آدمی کی روز ترقی ہوتی ہے نظر نہیں آتی، ورنہ اسی طریقے سے مثبت انداز کا کام ہے جس میں نہ شو ہے نہ شور ہے، شو بھی نہیں شور بھی نہیں۔ ہمارا کام 100 سال آگے ہو، شہرت 100 سال پیچھے ہو، سیدھا سادہ کام ہے امت کے بننے کا، امت کے بنانے کا، امت کے آخرت کی بنانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سیدھا سادہ کام دیا ہے، اس لیے جتنا اپنے آپ کو اس کام میں لگائیں گے
فکروں کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اعتبار سے دنیا میں بھی نوازیں گے اور آخرت کے اعتبار سے اللہ نوازیں گے۔ اس کے لیے بھائی یہ جو اجتماع ہوتے ہیں، یہ اجتماع اس لیے ہوتے ہیں تاکہ اس اجتماع سے پہلے ایک ایسی اچھی محنت ہو جائے گھر گھر فر پر، تاکہ اس کے نتیجے میں یہ اجتماع کے ذریعے سے یہاں سے لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں جائے۔ تو ایک اجتماع سے پہلے کی محنت ہے اور ایک اجتماع کے بعد کی محنت ہے، جس کے نتیجے میں خیر پھیلتی جائے، امت مسلمہ میں 100% دین زندہ ہو جائے اور دین کی محنت زندہ ہو جائے، اور امت کے راستے سے پھر پوری انسانیت کے اندر یہ زندہ ہو جائے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے؟ فرمایا آج مسلمان اسلام کے گھر کے دروازے پر اس طریقے سے کھڑا ہے کہ اس کا ایک پیر اندر ہے، ایک باہر ہے۔ اب یہ نہ اندر پورا جاتا ہے نہ باہر ہاتھ نکلتا ہے کہ دوسرے کے لیے راستہ نکلے، دوسرے کے لیے راستہ بنے۔ اب فرمایا کہ یہ محنت کیا ہے؟ آج مسلمان کا ایک پیر اندر تو ہے، وہ تو رہے، باہر جو ہے محنت کر کے وہ پیر بھی اندر کرنا ہے۔ جب یہ اندر ہو جائے گا تو پھر یہ دروازہ دوسروں کے لیے کھل جائے گا۔ تو آج جو ہے پوری امت مسلمہ پر اس بات کی محنت ہے کہ کچھ عمل کر رہے ہیں اور کچھ چھوڑ رہے ہیں، تو جو کر رہے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، جو چھوٹے ہوئے ہیں ان عملوں کو ہم کرنے والے بنے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو پوری امت مسلمہ میں جب یہ چیزیں زندہ ہو جائے گی تو اسلام میں تو کشش ہے، اسلام میں جاذبیت ہے، ورنہ اس کے نتیجے میں لوگ دین کی طرف، ہدایت کی طرف جھوک در جھوک جو ہے چلے آئیں گے۔ پھر یہ جو باطل پروپیگنڈے کر رہے ہیں، ورنہ ان کے پروپیگنڈے کچھ بھی کام نہیں ہیں۔ اس کے لیے بھائی پورا بیٹھا ہوا مجمع جس سکون اور وقار کے ساتھ بات سنی ہے، اسی سکون وقار کے ساتھ تھوڑی دیر جو ہے تشکیل ہوگی تو پورا مجمع دھیان توجہ کے ساتھ میں بیٹھے گا نا انشاءاللہ۔ جو اللہ جس کے دل میں بات ڈالے فوراً وہ تو اپنا نام پیش کر لے، اس لیے کہ دل میں بات کا آنا یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے، اور جو کسی مہمان کی قدر کرتا ہے پھر وہ دوسری مرتبہ بھی آتا ہے، اور اگر آدمی مہمان کی قدر نہ کرے تو دوسری مرتبہ نہیں آتا۔ تو یہ اللہ کا مہمان ہے۔ اس مہمان کی قدردانی یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے جب بھی کوئی دل میں بات آئے اس بات کو اللہ کا مہمان سمجھ کر اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے اور اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرے۔ اب اس کے لیے بھائی ہمت کر کے بتاؤ 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ فرماؤ بھائی 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ فرماؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے سکون وقار کے ساتھ ماشاءاللہ بات سنی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، جان مال میں خوب برکت عطا فرمائے، اور فرمائے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ اللہ سے لینے کا راستہ ہے، آبادی کا راستہ ہے، بربادی کا راستہ ہے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اس پر اللہ کیا دیں گے وہ تو موت کے بعد پتہ چلے گا۔ اگر اللہ اس پر ملنے والے انعامات کو دنیا میں کھول دے تو ہمارے کلیجے پھٹ جائے، برداشت نہ کریں۔ جی اور فرمائیے، اور جن کے نام پہلے پیش کیے وہ بھی کھڑے ہو جائے، نئے بھی بتائے۔ جی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور فرمائے دل میں بات آ رہی ہے تو اس کا اظہار کر۔ جیسے کمپل ہوتی ہے نا زمین میں، وہ اگر باہر نکل گئی تو تناور درخت بن جائے گی، پھر پھل بھی دیں گے، پھول بھی دیں گے، اور اگر اندر کے اندر رہی تو کیا ہوگا بھائی؟ سڑ جائے گا۔ تو اس کے لیے جو ہے باہر نکلنا چاہیے، دل میں بات آ رہی ہے اس کا اظہار کرے تو دین کا شجرہ تیار ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ، اور یہ اللہ سے لینے کا راستہ ہے، آبادی کا راستہ ہے۔ اس راستے میں کوئی جو ہے برباد نہیں ہوا، اس میں جو چلا اللہ نے اس کو آباد کیا۔ جی اللہ تعالیٰ نے جان اور مال دی ہی اس کے لیے
اللہ کی اطاعت میں لگ جائے, اللہ کے نبی کے کام میں لگ جائے. اور آپ کی ترتیب بن گئی, اس میں کوئی نیا نام ہے؟ آپ کی ترتیب بنی ہوئی ہے, سب کی بنی ہوئی ہے, آپ کی بھی بنی ہوئی, سب کی بنی ہوئی. چلے کے لیے کون تیار ہے؟ چلے کے لیے جی 40 دن کے لیے. اور بھائی ضروریات کے لیے انشاءاللہ وقت دیا جائے گا. جی اور بھائی اور 40 دن کے لیے. اور